أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يحب المقسطين. وقال جل وعلا في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق و داتا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہماری ہر طرح کی ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے خود بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام اور بہت ساری صفات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ عادل ہیں۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی شخص کا، کسی چیز کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے، ذرہ برابر کمی بیشی کے بغیر۔ ہمارے ہاں عدل کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں انصاف کا، عدل و انصاف، ہمیں عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ انصاف کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا دے دیں، یعنی ایک چیز ہے جس کے بارے میں دو جھگڑنے والے ہیں تو آپ اس کو آدھا آدھا کریں، ایک کو دے دیں، دوسری کو دے دیں، یہ انصاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ عدل نہیں ہے۔ عدل کیا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے۔ ایک کا 50% ہے، دوسرے کا بھی 50 ہے تو ان کو یہ دیا جائے۔ اگر ایک کا 60% ہے، ایک کا 70% ہے، ایک کا 80% ہے، دوسرے کا صرف 20% ہے، تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا 80% کو 80% دیا جائے اور جس کا 20% کو 20% دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے بے شمار مقامات۔ قرآن مجید سورہ النحل میں آیت نمبر 90 کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کرنے کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں بے حیائی سے، برائی سے اور بری باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، شاید کہ تم نصیحت پکڑ لو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے، عدل کرنا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دینا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مقسط کا لفظ بھی عدل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مقسط یا عدل یہ دونوں ایک ہی معنی کے اندر ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ 7 کون کون سے ہیں اس تفصیل میں آخر میں بتاؤں گا۔ یہاں پر ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سب سے پہلا شخص وہ ہے امام عادل، ایسا حکمران، ایسا رئیس، ایسا سردار جو عدل کرنے والا ہے۔ یعنی عدل کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ روز قیامت جب لوگ سائے کی تلاش میں ہوں گے، لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے تھوڑا سا سایہ مل جائے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو عدل کرنے والا ہے خود سایہ فراہم فرمائے۔ اس قدر اس کی اہمیت ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زمین جس پر ہم انسان بستے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ظلم و جبر سے اور دہشت گردی اور بہت فساد سے بھر چکی ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے، آپ کی نسل میں سے ایک شخص آئے گا
جس کے بارے میں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں المہدی منی عدل الجبہ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجور، کہ ایک میری امت میں ایک شخص آئے گا، میری نسل میں سے ہوگا، کشادہ پیشانی ہوگی، ابری ہوئی ناک ہوگی، باریک، وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے یہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو یہ جو صفت عطا فرمائیں گے، یہ جو خوبی دیں گے، اس کو مہدی بنایا جائے گا۔ اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے دور حکومت کے اندر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے تو وہ بھی زمین پر آ کر کیا کریں گے؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یوشک المسیح عیسی ابن مریم ان ینزل حکما قسطا و اماما عدلا، کہ قریب ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور عادل حکمران بن کر زندگی گزاریں گے، مسلمانوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کے عین مطابق فیصلے کریں گے۔ تو یہ عدل جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسندیدہ ہے۔ پھر اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے کہ تمام انبیاء کرام، ان کی نبوت کا، ان کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو عدل کرنا سکھا دیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں، واضح نشانیاں ان کے ساتھ نازل فرمائی ہیں۔ وانزلنا معهم الكتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، میزان نازل کیا ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف کرنے والے بن جائیں، لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہم نے انصاف، ہم نے عدل کرنا ہے۔ یعنی انبیاء کرام جن کی بعثت کا بنیادی مقصد توحید کو پھیلانا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرے کہ ہم نے عدل کے ساتھ زندگی گزارنی۔ خصوصاً ایک پیغمبر جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی نوازا ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی ہے، یعنی داؤد علیہ السلام۔ یہ وہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے جو نبی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے سورۃ صاد کے اندر 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے، لہذا تم نے لوگوں کے درمیان حق کے عین مطابق فیصلہ کرنا ہے، عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ فرمائیں لوگوں سے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق فیصلہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے جس موقع پر جس کا جو حق بنتا تھا وہ اس کو دیا ہے، جو کسی کا حق تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عین مطابق اس کو وہ چیز دی ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں کمی کرنا برداشت کیا ہے، دوسرے کو زیادہ ہی دیا ہے، یعنی عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت شاہ فرماتے ہیں قل امر ربی بالقسط، اے نبی آپ لوگوں سے اس بات کا کہہ دیں، لوگوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ میرے رب نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتے ہیں، خود بھی عدل کرتے ہیں، انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے، تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور خصوصاً مومنین کے بارے میں علیحدہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو جو ایمان کے دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کونوا قوامین بالقسط، عدل و انصاف کرنے والے بن کر کھڑے ہوتے، شہداء اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دو تو عدل کے مطابق دو، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا نا واقیموا الصلاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو مومن ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھنے نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا کیا ہے کہ آپ نماز کو اس کے آداب اور شرائط کے عین مطابق ادا کریں۔
آپ نماز کو با جماعت ادا کریں، آپ نماز کو اس کے وقت میں ادا کریں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو نماز کی اقامت کے لیے ضروری ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اقامت عدل کا بھی حکم دیا ہے۔ اقامت عدل کیا ہے؟ کہ خود بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کے زیر اثر ہیں، ماتحت ہیں، آپ کے انڈر کنٹرول جو لوگ ہیں، ان کو بھی جو ہے آپ عدل و انصاف کا ہی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو عدل انصاف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ جب بھی تم بات کرو تو عدل و انصاف کے تقاضے کے عین مطابق بات کرو، اگرچہ اپنے قریبی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ یعنی اس قدر عدل کی اہمیت ہے اسلام میں۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام عبادات کا جو مقصد ہے، اصل جو مین چیز ہے عبادات کروانے کی ہم سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تو اس لیے اس رب کی عبادت کرو تاکہ تمہارے میں تقوی پیدا ہو جائے، روزہ رکھو تاکہ تمہارا تقوی پیدا ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ کیا تو وہاں بھی یہی فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، تمہارا تقوی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے، کہ تم نے کس نیت سے اللہ کے لیے قربانی کی۔ تو یہ جو تقوی ہے یہ یعنی تمام عبادت کا مقصد ہے۔ تو جو عدل ہے یہ تقوی کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کیا کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی جس طرح تقوی حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور تقوی کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا، اپنی زندگی میں اس چیز کو پیدا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ویسے ہی عدل و انصاف کو بھی اپنی زندگی میں لانا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اگرچہ اپنے خلاف کیوں نہ آ جائے، اگرچہ اپنے والدین کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے دوستوں قریبیوں کے ہی خلاف بات کیوں نہ کرنی پڑے، لیکن اگر وہ عدل وہی ہے کہ آپ کے خلاف تھا تو آپ وہ بیان کریں گے۔ اعدلوا، عدل کرنا ہے، هو اقرب للتقوی، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی عدل و انصاف کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں جی عدالتوں کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، عدالتیں فیصلہ کریں تو عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یعنی ہم نے عدل و انصاف کو محدود کر دیا ہے عدالت تک، کہ عدالت میں فیصلہ کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ عدل و انصاف سے کام لے، ہم جو مرضی کریں، ہم جس انداز سے مرضی زندگی گزاریں، ہم جس کا جو حق ہے، چاہے وہ والدین ہیں، اولاد ہے، میاں بیوی ہے، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، جو بھی ہمارے ارد گرد رہنے والے ہیں، ان کا حق ہم ادا کریں یا نہ کریں، ہم تو جناب ہمارے لیے عدل و انصاف ضروری نہیں ہے، عدل و انصاف تو عدالتوں میں کرنا ہے۔ تو یہ جو تصور ہے کہ عدالت میں ہی صرف عدل و انصاف سے کام لینا ہے، یہ درست نہیں ہے، عدالت نے بھی یہ کام کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اب چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن میں یہ بات واضح ہوتی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اللہ تعالیٰ کے فرامین سے، کہ ہم نے اپنی ذات میں بھی عدل کو پیدا کرنا ہے، اپنی ذات سے ہم نے عدل کا جو کام ہے وہ شروع کرنا ہے۔ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، 1 2 3 4 اس کے بچے ہیں، اب اس کو یہ چاہیے کہ جب اس نے کوئی تحفہ دینا ہے، کوئی گفٹ دینا ہے، تو عدل کو ملحوظ خاطر رکھے۔ مکان ہے، اپنی اولاد کے نام لگوانا ہے تو یہ نہیں کہ سارے کا سارا بڑے کے نام لگوا دیے، سارے کا سارا چھوٹے کو دے دیے، سارے کا سارا بیٹوں کو دے دیے، بیٹیوں کو محروم کر دیے، یا بیٹیوں کو دے دیا بیٹوں کو محروم کر دیے، یہ نہیں کرنا۔ ہاں ضرورت جس کی جو ہے، کوئی میٹرک میں پڑھ رہا ہے، کوئی بھی نرسری کے اندر ہے، تو ضرورت کے اندر تو الگ الگ دیں گے، لیکن جب ہم نے گفٹ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، تو پھر اس میں برابری کرنا ضروری ہے، عدل کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایک معاملہ پیش آیا تھا۔ ایک صحابی ہیں بشیر، ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ میرا یہ جو بیٹا نا نعمان، اس بیٹے کو تم ایک غلام بطور ہدیہ، بطور تحفہ گفٹ دے دو۔ اس نے کہا اچھا،
ٹھیک ہے میں اپنا فلاں غلام اس اپنے بچے نعمان کو دیتا ہوں. تو اس بیوی نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں، میں راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تمہارے دیے ہوئے گفٹ پر، اس تحفے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی نہ دے دیں. اس لیے جاؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ اس طرح میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام دیا ہے، آپ اس پر گواہ بن دیں. اس نے کہا اس میں کون سی بات ہے، میں جاتا ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. چلا گیا. بشیر رضی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، چھوٹا بیٹا ساتھ ہے نعمان، اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اپنے اس بچے کو فلاں غلام اس کی ماں کے کہنے پر اس کو دے دیا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا پھر؟ کہتے میں اس کی والدہ نے کہا تھا کہ میں اس وقت راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ اس میرے تحفہ دینے کے عمل پر گواہ نہیں بن جاتے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا پہلے کیا تمہارا صرف ایک ہی بیٹا ہے؟ کیا یہی بیٹا ہے جس کو تم غلام دینا چاہتے ہو، اور کوئی تمہاری اولاد نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں جی اور بھی اولاد ہیں، اور بھی بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا تم اس بات کو اچھا سمجھتے ہو کہ جب تمہاری خدمت کرنے کی باری ہے تو سارے جمع ہو جائیں، سارے تمہاری خدمت کریں، اس یہ بات تمہیں اچھی لگتی ہے؟ یہ تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ سارے میری خدمت کریں. فرمایا واتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، تو پھر اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام کہ جب ایک کو دے رہے ہو بطور تحفہ تو پھر باقیوں کو بھی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی یہ کام کرنا کہ ایک کو دے رہے ہیں باقیوں کو محروم کر رہے ہیں، یہ عدل کے خلاف ہے، یہ اللہ سے ڈرنے کے خلاف ہے، یہ تقوی کے خلاف کام. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا لا تشہدنی علی الجور، اس ظلم پر، اس زیادتی پر مجھے گواہ نہ بناؤ. تو گویا یہ کام گناہ ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، عدل کے بھی خلاف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب آپ نے اولاد کے درمیان کوئی معاملہ کرنا ہے تحفے والا تو پھر اس میں عدل و انصاف کو آپ نے کیا کرنا ہے، ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اسی طرح اولاد سے محبت پیار کسی سے زیادہ ہوتا ہے کسی سے کم ہوتا ہے، یہ ایک دل کے اندر جو بات ہے وہ تو علیحدہ ہے، ظاہراً محبت میں برابری ہونی چاہیے. ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں سلسلہ صحیحہ کے اندر، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ سلم کے بعد کچھ لوگ بھی بیٹھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی جو تشریف فرما تھے ان کا چھوٹا بیٹا آیا، اس نے پکڑا اپنے بچے کو اور چوما اور بٹھا لیا اپنے پاس. تھوڑی دیر بعد اس کی چھوٹی بیٹی آئی تو اس نے اس کو ویسے ہی پکڑ کر سائڈ پر بٹھا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عدلت بینہما، تم نے ان دونوں میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا. بیٹے کو تو چوما ہے، بیٹے کو اپنی جھولی کے اندر بٹھا لیا ہے، اور بیٹی آئی ہے تو اس کو ویسے سائڈ پر کر دیا ہے، یہ تم نے عدل سے کام نہیں لیا. یعنی ظاہراً جو کام ہے پیار محبت والا وہ برابر ہونا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں یہ سمجھانا چاہا ہے کہ جب اس طرح کوئی شخص کرتا ہے، بیٹوں کو ترجیح دیتا ہے، بیٹیوں کو ڈی گریڈ کرتا ہے، تو پھر یا بیٹیوں کو ترجیح دیتا ہے بیٹوں کو بعض لوگ کرتے ہیں وہ نیچے کر دیتے ہیں، اس طرح اولاد کے اندر پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، بھائی بھائی کے خلاف ہو جاتے ہیں، بہنیں بھائیوں کے خلاف، بھائی بہنوں کے خلاف، اور اس طرح ایک بڑا عجیب سا ماحول ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بن جاتا ہے. حالانکہ یہ بہن بھائی کا جو رشتہ ہے یہ بڑا پیار محبت والا ہے، لیکن والدین کے اس غلط سلوک کی وجہ سے، اس نا انصافی اور عدل نہ کرنے کی وجہ سے اسی رشتے کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں احادیث میں ہمیں کیا بات سمجھائی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف. اسی طرح جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران بھی، اس عمل کے اندر بھی ہمیں عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 152 میں فَعْدِلُوا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ جب بھی بات کرو تو عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق کرو، اگرچہ تمہارے قریبی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے.
بات عدل و انصاف کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں یہ قریبی کتنے قریبی ہو سکتے ہیں، ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہاری ذات کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ آپ نے کوئی کام کیا، غلط ہو گیا، اب پوچھا گیا، آپ بات بتائیں گے، صحیح بات کریں گے تو آپ خود پھنستے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایسے موقع پہ ڈنڈی مار دیتے ہیں، غلط بیانی کر دیتے ہیں، کوئی اور معاملہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کر رہی ہیں تو عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق کر رہی ہیں۔ ہاں جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ قصور میرا ہی ہے، یہ کام میں نے غلط کیا تھا، بات سیدھی کر دو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ آ جائے، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ آ جائے، اَوِ الْأَقْرَبِينَ، رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یعنی جس کی بھی بات جو حق ہے، جس کا تقاضا عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے، وہ بات کرنی ہے، چاہے وہ اپنے خلاف آ رہی ہے، والدین کے خلاف آ رہی ہے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف آ رہی ہے۔ تو جب ہم بولنے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، تو جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، تحریر کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر ہم کوئی بات پھیلانا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں کوئی رپورٹ بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی خبر دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے، عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، کہ اب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ جہالت کی، لا علمی کی، تم بنا پر کسی کا نقصان کر دو اور پھر اس کے بعد فاصبحتم، پھر تمہیں اپنے کیے کرائے پر ندامت کا اظہار کرنا پڑے، اس پر تمہیں پشیمانی ہوئی، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ایسا نہ کرو۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں، بعض اوقات کو خبر سنتے ہیں کسی کے بارے میں، فوراً اس کو دہرا دیتے ہیں، ہاں جی وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو ہے ہی ایسا، پتہ نہیں ہے اس کا، کچھ معلوم نہیں ہوتا، ہم ایسے ہی بات کر دیتے ہیں، عدل و انصاف کے تقاضوں کے سراسر خلاف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خبر دینی ہے، لینی ہے، پہنچانی ہے، لکھنی ہے، تحریر کرنی ہے۔ اور آج کل جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، اس پر تو ہم بے دھڑک جو ہیں باتوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی تصدیق کے، تو اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا جو بات میں کسی کے بارے میں کر رہا ہوں، کیا یہ عدل کے مطابق ہے، کیا یہ عدل کے تقاضوں کے پر پورا اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ہماری زبان سے نکل رہا ہے، جو بھی ہمارے قلم سے نکل رہا ہے، جو بھی ہم کسی مجلس کے اندر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، جو ہم سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عدل انصاف کے تقاضوں کے خلاف، کیونکہ اب یہ ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ بن چکا ہے، اب ایک بات کرتے ہیں دور تک جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی بات کر رہے ہیں، چاہے زبان سے یا لکھ کر، اس پہ ہم عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اسی طرح ہمیں عدل و انصاف کرتے ہوئے گھریلو سطح پر بھی، یعنی گھر کے اندر بھی جو ہم معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے اندر بھی، ان کے ساتھ بھی ہمیں عدل و انصاف والا معاملہ جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات معذرت کے ساتھ والدین زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اور بہن بھائی ہیں، شوہر یا بیوی وہ حق پر ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نے حق بات کہہ دی نا، اگر ہم نے صحیح بات کر دی تو یہ تو والدین کی گستاخی ہو جائے گی، یہ تو والدین کے خلاف بات چلی جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ والدین کا ادب و احترام کرنا اپنی جگہ پر، ان کا خیال رکھنا اپنی جگہ پر، ان کی گستاخی نہیں کرنی ہے اپنی جگہ پر، لیکن جو بات حق ہے وہ کرنی ہے، جو بات درست ہے، جو عدل و انصاف کے تقاضوں پر پورا اتر رہی ہے، وہ بات کرنی چاہیے۔ اس لیے یعنی ہر موقع پر، جہاں جہاں بھی ہماری زندگی میں موقع آتا ہے بات کرنے کا، تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق بات کریں۔ بیوی نے غلط کی ہے تو اس کو غلط کہیں، اگر والدہ نے غلط کر دیا کچھ تو ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سمجھا دیں کہ والدہ صاحبہ آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا ہے۔ یعنی عدل یہی تھا کہ یہاں پر بیوی کو حق ملنا چاہیے تھا، عدل یہی تھا کہ یہاں پر شوہر کو حق ملنا چاہیے تھا، لیکن یعنی جو بات درست ہے وہ کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح جب آپ کوئی دستاویز لکھ رہے ہیں، کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، اس موقع پر ایک شخص، ایک کمپوزر ہوتا ہے، یا کوئی ٹائپ رائٹر پر لکھنے والا ہوتا ہے، یا کوئی ہاتھ سے لکھنے والا وسیقہ نویس جسے کہتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ جو کاتب ہے، لکھنے والا ہے، اس کو یہ چاہیے، کوئی وصیت لکھوانے والا ہے، اب کاتب لکھ رہا ہے، وکیل لکھ رہا ہے، اگر تھوڑی سی گڑبڑ کر دے گا، جائیداد
بیچی جا رہی ہے، خریدی جا رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، پٹواری ذرا سے ہیر پھیر کر دے گا تو اگلی نسلوں تک اس کا معاملہ اثر جاتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کاتب کو یہ چاہیے کہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق لکھے. جو بات حق ہے، جس کا جتنا حق ہے وہ اتنا ہی لکھے. غلط بات کرنے سے، کسی کی حمایت کرنے سے، کسی کے خلاف کرنے سے، یعنی کسی کا حق بنتا تھا 10 مرلے، اس کو 8 کر دیا، کسی کو 6 کر دیا، کسی کو 12 کر دیا. تو یہ جب عدل و انصاف کے تقاضوں کو توڑا جاتا ہے، اس کے خلاف بات کی جاتی ہے، تو پھر جھگڑا پیدا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بہت کم جھگڑے ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر شخص یہ دیکھتا تھا کہ میرا جو حق ہے میں وہی دوں، میرا جتنا حق بنتا ہے میں اسی کو وصول کروں، زائد حق مجھے نہ ملے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ لوگوں یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ بعض اوقات تم میں سے 2 شخص میرے پاس کو مقدمہ لے کر آتے ہیں. اب ایک ان میں سے زیادہ اپنی بات کو بیان کر سکتا ہے، اچھے انداز سے اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہے، دوسرا بندہ اس انداز سے بات نہیں کر سکتا ہے. اب جو زبان دراز ہے، جو زیادہ اچھے انداز سے گفتگو کرنے والا ہے، وہ اپنے حق میں اتنے دلائل پیش کرتا ہے، اتنے دلائل پیش کرتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کا نبی ہونے کے باوجود میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. حالانکہ وہ حق اس کا نہیں تھا، لیکن اس کی چکنی چپڑی باتیں سن کر، اس کے دلائل کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، حالانکہ وہ اس کا حق نہیں تھا. تو یاد رکھو کہ اس شخص کو جس کے بارے میں اللہ کا نبی فیصلہ کر چکا ہے لیکن وہ حق پر مبنی نہیں تھا، وہ عدل انصاف پر مبنی نہیں تھا، اس شخص کی غلط بیانی کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ اسی کو ملنا چاہیے. تو یاد رکھو اس شخص کو یہ چاہیے کہ وہ چیز نہ لے، وہ چیز وصول نہ کرے، کیونکہ اس کا حق نہیں ہے. اگر اس نے وصول کر لیا تو یاد رکھو کہ میں نے اس کو وہ چیز نہیں دی ہے، حقیقت میں نے اس کو جہنم کا ٹکڑا دیا ہے، میں نے اس کو آگ کا ٹکڑا دیا ہے. یہ حدیث یعنی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی عدالت نے فیصلہ کر دی ہے، قاضی صاحب نے فیصلہ کر دی ہے، وڈیرے نے، پنچایت میں فیصلہ ہو گیا، لہذا یہ چیز میری ہو گئی. نہیں، اگر وہ آپ کی نہیں ہے تو وہ آپ کی نہیں ہے. اگر آپ غلط فیصلے کی بنا پر کوئی چیز وصول کر رہے ہیں تو اصل میں آپ وہ سونا نہیں لے رہے ہیں، وہ چاندی نہیں لے رہے ہیں، وہ پیسے نہیں لے رہے ہیں، آپ وہ زمین کا ٹکڑا نہیں لے رہے ہیں، بلکہ آپ جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہے ہیں. تو ہمیں ہر معاملے کے اندر، زندگی کے ہر موڑ پہ اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ ہمارا جو حق ہے وہ ہم وصول کریں، جو ہمارا حق نہیں ہے، چاہے وہ 10 روپے ہیں، چاہے وہ 100 روپیہ ہے، ہم نے وہ وصول نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کی اور اپنا احتساب کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین کرام، عدل و انصاف کے بارے میں آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کی تاکید کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم نے ہر موقع پر عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر کسی موقع پر ایسا ہو جائے کہ 2 مومن آپس میں لڑ پڑیں، وہ افراد ہوں یا جماعتیں ہوں، ان کا جھگڑا ہو جائے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تم نے اس کے خلاف لڑائی کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے،
اس کے خلاف تم نے جہاد کرنا ہے جو غلطی پر ہے، جو بغاوت کر رہی ہے، جو زیادتی کر رہی ہے۔ فَإِنْ فَاءَتْ، اگر وہ اپنی زیادتی سے واپس آ جائے، اس کو چھوڑ دے، رجوع کر لے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو پھر دونوں جماعتوں میں تم نے صلح کروا دینی ہے، لیکن اس صلح کرواتے ہوئے بھی تم نے بالعدل واقسطوا، عدل کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جھگڑا آتا ہے، کوئی مقدمہ آتا ہے، تو ہم فیصلہ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، جو بڑا ہے، اونچے خاندان کا ہے، مالدار ہے، فیصلہ اس کے حق میں دے دیتے ہیں، اور جو چھوٹا ہے، غریب ہے، اس کو ہم دبا دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، مٹی پاؤ، اس طرح کے معاملات کر کے ہم اس کو دبا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز عدل کے سراسر خلاف۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، کہ اصلاح بھی کروانی ہے تو اس میں بھی عدل کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اگر غریب کا، چھوٹے خاندان کے بندے کا اگر حق زیادہ ہے تو اس کو وہی ملنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، فیصلہ ختم کرنے، فیصلہ چکانے کے لیے، مقدمہ چکانے کے لیے ہم اس چیز کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں کو دے دیتے ہیں، آدھی آدھی، حالانکہ ایک کا حق آدھے کا نہیں تھا، ایک کا زیادہ تھا، ایک کا تھوڑا تھا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو آدھا کر کے کہتے ہیں چلو جی اس طرح فیصلہ ہو جائے۔ تو یہ بھی عدل نہیں ہے۔ عدل کیا ہے کہ جس کا جتنا حق ہے، چاہے وہ 60% ہے، 70% ہے، 70% ہے، 80%، جتنا بھی جس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ بالعدل فاصلحوا بینہما بالعدل، دونوں کے درمیان صلح کروانی ہے تو عدل کے ساتھ۔ ہمارے ہاں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں جائیداد پر، جب کوئی خاندان میں رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد پیچھے جب تقسیم ہوتی ہے تو اس میں بیٹے جو ہے نا وہ زیادہ رہ جاتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی عدل کے سراسر خلاف۔ ایک شخص جو ہے وہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ مجھے زیادہ ملے، لیکن اس کو دے دیا گیا، والد صاحب نے وصیت کر دی اس کے حق میں کہ جی میرا سارا مال اس کو ملنا چاہیے، تو اب ایسے بیٹے کا کیا کام ہے کہ وہ اپنے والد کی وصیت پر عمل نہ کرے، بلکہ جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل درآمد کرے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ وارث، بیٹا وارث بنتا ہے، اس کا جتنا حق ہے، جتنا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ملے گا اس کو، اس کے حق سے زیادہ اگر والد صاحب نے وصیت بھی کر دی ہے، والدہ نے وصیت بھی کر دی تو اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ اس بیٹے کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دلیل نہ بنائے کہ جی والد صاحب نے لکھ دیا تھا، والدہ نے لکھ دیا تھا، بڑے لکھ گئے ہیں، نہیں، ان کا لکھا معتبر نہیں ہے، معتبر اللہ کا قانون ہے۔ اس بیٹے کو یہ چاہیے، اس بیٹی کو چاہیے کہ وہ کہے کہ نہیں میں اس پر عمل نہیں کرتی، میں یہ چیز نہیں لینا چاہتی، کیونکہ جو آپ کا حق نہیں ہے جب آپ اس کو وصول کر رہے ہیں تو آپ جہنم کے گارے لے رہے ہیں۔ جو دیگر رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، والدہ ہے، اور رشتہ دار جن کا جو حق بنتا تھا، شریعت نے مقرر کیا تھا، وہ ان کو دیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ناپ تول میں اور پیمائش کرنے میں عدل کرنا ہے۔ واقیم الوزن بالقسط، وزن کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ ولا تخسروا المیزان، تولتے ہوئے گنڈی نہیں مارنی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اس موقع پر بھی عدل سے کام لیں، جتنے آپ پیسے دے رہے ہیں، جتنا گاہک آپ کو پیسے دے رہا ہے اتنا اس کو مال دیں، اس میں کمی نہ کریں۔ ناپ تول میں کمی کرنا، اللہ فرماتے ہیں ویل للمطففین، ان لوگوں کے لیے ہلاکت، پیسے پورے لے لیتے ہیں، چیز تھوڑی دیتے ہیں، یا خود جب لینے جاتے ہیں تو پیسے تھوڑے دیتے ہیں، چیز زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، خود لینے جاتے ہیں تو زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر موت پڑ جاتی ہے، پھر اس میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، جب تم نے تولنا ہے، ماپنا ہے تو عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ہمارے یہاں بعض جو کپڑے کے تاجر ہوتے ہیں وہ جب ماپتے ہیں تو کھینچ کھینچ کے ماپے ہوتے ہیں تاکہ کپڑا بچ جائے، تو یہ کام درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ ہر معاملے کے اندر عدل و احسان کا حکم دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اگر ایک شخص نے ایک سے زیادہ شادی کی ہے، اس کی زیادہ بیویاں ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت اسی بنیاد پر دی ہے کہ تم نے ان دونوں کے عدل کرنا ہے۔ پھر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے، یہ خدشہ ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر اکتفا، یعنی ازواج کے درمیان بھی، بیویوں کے درمیان بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کو بعض علماء نے صحیح قرار دیا ہے
کہ وہ شخص جس کی 2 بیویاں ہیں اگر اس نے ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا ہے، ان کا برابر حق نہیں دیا ہے، تو قیامت کے روز جب وہ اللہ کے دربار میں آئے گا تو اس کا ایک حصہ ایسے ہو گیا کہ فارغ ہوا ہوتا ہے، ڈیمیج ہوگا اس کا ایک حصہ۔ یہ بڑی یعنی ذمہ داری کی بات ہے۔ اسی طرح اگر کسی گھر کے اندر کوئی یتیم ہے جس کی وہ پرورش کر رہا ہے تو اس کے معاملے میں بھی عدل و انصاف پر ملحوظ خاطر رکھنا ہے، جتنا اس کا حق ہے، اس کا مال ہے، اس کو ملنا چاہیے، اس کے اندر کمی بیشی کرنا، اس کو مختلف ہیلوں بہانوں سے اپنے مال کے اندر شامل کر لینا، یہ بہت ہی غلط حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو باطل قرار دیا ہے اور فرمایا وان تقوموا للیتامى بالقسط، یتامہ کے یتیموں کے معاملے میں بھی عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اہل علم ہے ان کو اس بات کی خصوصی تاکید فرمائی ہے کہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، کہ اہل علم کو یہ چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھے۔ شریعت نے جس معاملے کو جتنا یعنی حصہ دیا ہے، جتنی ترجیح دی ہے اتنی ترجیح دینی چاہیے، جس معاملے کو جتنا دین نے سخت قرار دی ہے اس کو اتنی سختی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات علماء کی بے وجہ سختی کی وجہ سے عوام جو دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ مولویوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر تم نے عشاء کی 17 رکعتیں نہیں پڑھی تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہہ رہا تھا سر کیا اگر عشاء کی ہم 17 رکعتیں نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی؟ میں نے کہا ہو جاتی ہے۔ کہتا میں اسی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ ہمارے مولوی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص 17 رکعتیں نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، میں نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ بے جا سختی کرنا یہ بالکل مناسب نہیں۔ ہاں جہاں پر شریعت نے جتنا کہا ہے اس قدر بتانا چاہیے، اس قدر لوگوں کو دین سکھانا چاہیے۔ بے جا سختی کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور بہت ڈھیل دے دینا کہ ہر کام ہی ٹھیک ہے، ہر کام ہی جائز ہے، ہر معاملہ ہی درست ہے، یہ بھی غلط ہے۔ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جس معاملے کو شریعت نے جس قدر ترجیح دی ہے اتنی ہی ترجیح دینی چاہیے، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے عدل و انصاف کو چھوڑ بیٹھنا یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔